قاعدہ یہ تھا کہ پہلی بات تو یہ سمجھیں، یہ جو تین حرکات ہیں ان کا جو ساؤنڈ ہے، ان کی آواز ہے وہ کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ضمہ عربی میں پیش کو کہتے ہیں اور زم سے ہے، ضمہ زم سے بنا ہے، ٹھیک ہے۔ زم کا مطلب ہوتا ہے کہ اس چیز کو ملانا۔ تو آپ سب سے پہلے جب پیش پڑھتے ہیں تو اپنے ہونٹوں کو ملاتے ہیں، ہونٹوں کو ملا کے پھر آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اسے ضمہ کہتے ہیں۔ مثلا آپ با پیش بو، پہلے آپ ہونٹ ملائیں گے، پھر ان کو گول کریں گے، پھر ان کو پڑھیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی کہ پیش کو کیسے پڑھنا ہے؟ کہ پہلے آپ ہونٹ ملائیں، ہونٹ ملا کے پھر ان کو گول کریں، گول کر کے ان کو پڑھیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہے پیش کو پڑھنے کا طریقہ، پیش کو پڑھنے کا طریقہ، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ زبر کو عربی میں فتحہ کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ ادھر اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ تو فتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، فتح کا مطلب، فتح یفتح کا مطلب کھولنا۔ تو زبر کو دراصل آپ پڑھتے ہیں کہ منہ کھول کے پڑھ دیتے ہیں بس۔ مثلا با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، جیم زبر جا، ہا زبر ہا۔ تو یہاں آپ بالکل کسی بات کا بھی جو ہے وہ یہ خیال نہیں رکھتے کہ ہونٹ کو ایسے بنانا ہے یا منہ کو ایسے بنانا ہے۔ جیسے ہی آپ کوئی لفظ جو ہے وہ پڑھتے ہیں، جیسے ہی کوئی لفظ آپ پڑھنے لگتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اس کو کھول کے، منہ کو کھول کے پڑھ دیتے ہیں۔ جیسے با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، جیم زبر جا، ہا زبر ہا۔ تو یہ تو ہو گئی بات زبر کو پڑھنے کے حوالے سے۔ اور آخری حرکت کا نام ہے زیر، جس کو عربی میں کسرہ کہتے ہیں۔ کسرہ کا مطلب ہوتا ہے کسر سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو توڑ دینا۔ تو گویا زیر آپ ایسے پڑھتے ہیں جب کوئی چیز ٹوٹ جائے تو وہ نیچے کو گرتی ہے، آپ اس طرح پڑھتے ہیں۔ مثلا بازر بی، تازر تی، سازر سی، جیم زبر جیم زر جی، حاضر ہی، خاضر خی۔ تو یہاں اس طرح مطلب آپ کو پڑھتے ہوئے اس تین حرکات کو ایسے پڑھنا چاہیے۔ ضمہ جو ہے یعنی کہ پیش کو آپ ایسے پڑھیں کہ ہونٹ ملا کے پھر ان کو گول کر کے ادا کریں، اور دوسرا زبر آپ صرف منہ کو کھول دیں اور منہ کو کھول کے اس کو ادا کر دیں، پڑھ دیں۔ اور زیر جو ہے یعنی جس کو عربی میں کسرہ کہتے ہیں، اس کو پڑھتے ہوئے یہ خیال رکھیں کہ جیسے کوئی چیز نیچے گر رہی ہے، مثلا بازر بھی، تو ایسے اس کو آپ ادا کریں گے۔ ایک تو یہ ان کی ساؤنڈز کی بات ہو گئی۔ تو دوسری بات میں نے آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ ان کو پڑھتے ہوئے آپ کو جو ہے وہ تین باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا کہ سامنے ہے سین زبر سا نہیں پڑھیں گے، شین زبر شا نہیں پڑھیں گے، صاد زبر سا نہیں پڑھیں گے۔ جیسے آپ پڑھیں گے صاد سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر سا، جسٹ سمپلی، اوکے۔ سو دوسرا رول جو قاعدہ وہ یہ تھا کہ آپ ان کو پڑھتے ہوئے مجہول نہیں پڑھیں گے۔ مجہول سے کیا مراد؟ سین زبر سے، یا پھر شین زبر شے، بے زبر بے، تے زبر تے، سے زبر سے، دوسرا رول۔ اور تیسرا قاعدہ اور رول یہ ہے کہ ان کو پڑھتے ہوئے کبھی بھی جھٹکا نہ دیں، سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر سا، اوکے۔ تو یہ تو ہو گیا قرآن کی ریڈنگ کے حوالے سے جو بات میں نے آپ سے کی تھی، وہ یہ ہوگی۔ اب دوسرا جو ہے ہمارا جو سبق ہے اس کا حصہ، یہ جو ہم نے سٹارٹ کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے لغہ عربیہ، عربی زبان کو سیکھنے کے لیے پہلا سبق شروع کیا تھا، جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہاذا، جب بھی کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو، قریب کی چیز کی طرف، تو اس کے لیے ہم ہاذا لگاتے ہیں۔ تو اس کا ہم نے پہلا سبق پڑھ لیا تھا۔ تو دوسری بات یہ کی تھی کہ جب بھی آپ ایک تو ہاذا لگائیں گے اور ہاذا کے ساتھ ساتھ آپ وہ لفظ لگائیں گے جس کے متعلق آپ اشارہ کر رہے ہیں۔ مثلا کتاب وہ ہے، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں یہ کتاب ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ سمپلی ہاذا کتابن، یہ کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس طرح جو ہے وہ مطلب آپ اس کو پڑھیں گے۔ دوسری بات یہ تھی کہ جب آپ سوال کرنا چاہیں عربی میں تو سوال کے لیے ماں لگائیں گے، کسی بھی لفظ کے شروع میں آپ ماں لگا دیں۔ جیسے ہاذا ہے، ہاذا کے شروع میں لگا دیں، تو ماں کا مطلب ہے کیا، اور ہاذا کا مطلب ہے یہ۔ تو کیا ہے یہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ جو ہے وہ سادہ سے اور سمپل سے انداز میں یہ ہو جائے گا، یہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے وہ عربی زبان میں جب آپ کوئی لفظ بناتے ہیں تو اس کو پڑھنے کا انداز ہے۔
ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، آگے پڑھ لیتے ہیں، آپ وہ سمجھدار ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا اب اپنا مائک آپ آن کریں گے، میں آپ سے سوال کروں گا، آپ میں سے جواب دیں گے، مثلا دیں گے یا کوئی بھی آپ جواب دے سکتے ہیں، آپ میں سے کوئی بھی دینا چاہیں تو مثلا یہ یہاں پہ ہے ما ہاذا، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ ما ہاذا، هذا مفتاح. ہاذا، مفتاح. مفتاح. شاباش، گڈ، ویری گڈ، ماشاء اللہ بہت اچھا ہو گیا۔ اور اس کے بعد ہے ما ہاذا، هذا هذا کتاب. کتاب. ہاذا کتاب، گڈ، ویری گڈ، ماشاء اللہ میری توقع سے بڑھ کے آپ اچھا جا رہے ہیں۔ اچھا ما ہاذا، هذا هذا باب. قلم. نو، یہ نیچے یہ دیکھیں ذرا، میں باب باب باب. یس یس، گڈ، ماشاء اللہ، ویری گڈ، ممتاز، جید، احسنت۔ ما ہاذا، هذا هذا بیت. بیت. ہاذا بیت، ما ہاذا هذا کرسی. کرسی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ویری گڈ ویری گڈ۔ تو سوال ہے کہ پہلا سوال تو یہ تھا جب ہمیں کسی چیز کا علم نہیں ہے بالکل بھی اور اس کے متعلق ہم نے بات کرنی ہے، پہلا تو یہ تھا نا۔ اب دوسرا یہ کہ مجھے شک پڑ گیا ہے یہ گھر ہے یا مسجد ہے، تو اس کے لیے میں نے بتایا تھا کہ حمزہ کو استعمال کریں گے۔ جب آپ حمزہ استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو چیز ہے کسی کے متعلق اس کے متعلق شبہ میں ہے، پتہ نہیں یہ چیز کون سی ہے کون سی نہیں ہے، تو اس سے آپ سوال کرتے ہیں۔ تو مجھے اب شک پڑ گیا ہے کہ یہ گھر ہے یا مسجد ہے، پتہ نہیں یہ کیا ہے، تو میرا سوال آپ سے یہ ہے، حاذا بیتن، نعم لا هذا بیت. ما هذا بيت. لا مسجد. لا، لا، لا هذا مسجد. لا، مسجد. ما حاذا مسجد، ٹھیک ہے، لا هذا مسجد. لا کو الگ جملہ ہے، نشان پھر کوما ڈال کے آگے حاذا مسجد۔ اس کا ایک طریقہ یہ کہ آپ پہلے پورا جملہ بول دیں، دوسرا طریقہ یہ کہ پورا جملہ بول دیں، آپ بول دیں لا ما حاذا بیتن، نہیں یہ گھر نہیں ہے، حاذا مسجد، مسجد. یہ سمجھ آئی بات کی مجھے؟ سر یہ جس میں صحیح ہے کہا بھائی، سمجھ آئیے سب کو جو میں نے آپ کو جی یس سر. سر، جی ہاں، سر یہ صحیح تھا یہ جملہ۔ یہ دو طریقے ہیں، میں نے کہا کہ ایک تو خالی آپ لا کہہ دیں پھر بھی جواب ہو گیا، اس کو تین طریقے ہیں، بیسیکلی جواب کے تین طریقے ہیں کہ آپ مطلب یوں آپ ایسے کرتے ہیں کہ مثلا کسی نے پوچھا یہ گھر ہے، آپ اکتائے ہوئے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں لا گھر نہیں ہے، بس بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ ایک طریقہ یس یہ سر. کہ آپ اس کی تسلی کروانا چاہتے ہیں کہ یہ فلان چیز نہیں ہے فلاں چیز ہے، تو آپ اس کے یہاں جو کیمرے کا سائن ہے نا جی آپ کا، اس کے ساتھ مائک کا آپشن ہے، وہاں کلک کریں۔ اچھا تو اچھا خیر، بلال بھائی آپ خود ہی ہینڈل کرتے رہے، میں تو جواب دوں گا تو پھر وہ سبق میں ڈسٹریکشن ہو جائے گی۔ اچھا تو ایک تو ہے کہ لا ختم ہو گئی بات جی، نہیں جی کچھ نہیں ہے گھر نہیں ہے، بات ہی ختم ہو گئی۔ اب دوسرا ہے کہ آپ اسے بتائیں گھر نہیں ہے فلاں چیز ہے، تو آپ کہیں حاذا بیتن، تو ساتھ آپ کہہ دیں کہ لا ما حاذا، لا حاذا بیتن، حاذا مسجد، لا حاذا مسجد، لا حاذا مسجد، سمجھ آئیے، لا حاذا۔ یس سر. تیسرا جملہ یہ ہے کہ آپ اس کے شروع میں لگا دیں لا لگائیں، پھر اس کے بعد لگائیں ما حاذا بیتن، لا ما حاذا بیتن، پھر اس کے بعد کہیں حاذا مسجد۔ پہلے آپ نے اس کا شک کلیئر کیا، نہیں یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ نے اس کے بعد کہا جو مثبت جملہ تھا کہ ہے کیا، آپ نے اس کو بتایا کہ حاذا مسجد، ٹھیک ہو گیا۔ تو اگلا سوال یہ ہے کہ آپ تینوں طریقے سے آپ اس کا جواب دیں گے آپ، کہ جو بھی آپ دینا چاہیں۔ حاذا مفتاح، لا. لا ایک دوسرا، هذا قلم. لا حاذا قلم، تیسرا لا ما هذا قلم. نو، لا یس، ما هذا مفتاح. لا ما حاذا هذا قلم. مفتاح، لا هذا ما قلم. حاذا مفتاح، حاذا قلم، ٹھیک ہے، سمجھ آئیے۔ اگلا سوال ہے حاذا قمیص، نعم هذا قميص. یس، اس کی بھی دو طریقے ہیں، آپ نام کہہ دیں جملہ مکمل ہو گیا، یا پھر آپ پورا جملہ بول دیں، آپ ساتھ یہ کہہ دیں نعم هذا قلم، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد یس ہے سر. احاذا نجم، احاذا نجم، نعم
नाम 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 हाजा हाजा नजमुन। नजमुन। नाम हाजा नजमुन। गुड। सो अब इसकी बात है अगली, इकरा वक्तुब, लिखिए, इकरा लिखो, लिख तू एक मर्द, हाँ, सॉरी इकरा पढ़ तू एक मर्द, वक्तुब और लिख। इकरा ठीक। पढ़ और लिख, यानी कि आपने ये जो है वो दो काम करने हैं, इसको पढ़ना भी है और लिखना भी है, ठीक है। तो वो कहना चाहता है हादा मस्जिदुन, हाजा मक्तबुन, हाजा मस्जिदुन, हाजा कलमुन, हाजा सरीरुन, मा हाजा, हाजा कुर्सियुन, हाजा बैतुन, ला, हाजा मस्जिदुन, मा हाजा, हाजा मिफ्ताहुन। ठीक है इसका उर्दू में तर्जुमा करना है ना सर? जी, मैं उर्दू में तर्जुमा भी कर देता हूँ। हाजा नहीं, अब मैं थोड़ी, इसका हमने उर्दू में तर्जुमा खुद से लिखना है ना, जी जी खुद से लिखना है दीदी। समझ से। जी, जी ये तमरीन कंप्लीट करनी है। हाँ जी। अच्छा, ये जो बिलाल साहब, इनको बताएं कि क्या बताएं भाई, इन्होंने जो स्क्रीनशॉट भेजा है ना, उन्हें कहें जो कैमरे के साथ जगह है ना जहाँ पे वो माइक का निशान आ रहा है। उस्ताद मोहतरम वहां पर करने से वो कह रहे हैं नहीं हो रहा, लेकिन उस स्क्रीन को राइट पर स्लाइड करने से वो वाईफाई सर्कुलर का निशान आता है, एक ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करने वाईफाई से ऑन करे उसको बताएं। वाईफाई तो ऑन कर लेना भाई। अच्छा ये ऑन करके हाँ जी हाँ जी, चलें या फिर अब जो अब ये ऑन हो जो फिर ऑफ हो सकता है। हाँ सर, ये कौन है? अच्छा बहरहाल जी ठीक है। अब अगली बात है, सवाल है अगला, मन। अच्छा, ये जो मन है ये आता है असल में तारुफी तौर पर, आप किसी शख्स से तारुफ करना चाहते हैं, जी इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं कि आप कौन हैं, ठीक है, या ये शख्स कौन है, वो कौन है, तो उसके लिए आप मन लगाते हैं। मन के भी दो तर्जुमे हैं, एक मन का तर्जुमा है जो, एक मन का तर्जुमा है कौन, हम्म, ठीक है, कौन। तो अब हमारा जो फोकस है जो वाले तर्जुमे पर नहीं है, अब हमारा फोकस जो है वो सवाल पर है। जब आप किसी सिंगुलर पर्सन के हवाले से, किसी एक शख्स के हवाले से पूछना चाहें आप कौन हो, या वो कौन है, या ये शख्स कौन है, तो उसके साथ, या फिर ये हो, ये सब कौन है, सब के लिए मन ही आएगा, एक हो दो हो, याद रख लें, एक हो दो हो तीन हो चार हो पांच हो, एक बात। दूसरी, मर्द हो औरत हो मुजक्कर हो मुन्नस हो, आप उसको जो भी कह लें, उन सब के लिए मन ही आएगा जब आप किसी से तारुफ करना चाहें, पूछना चाहें कि ये कौन है क्या है। समझ आ रही है बात की? जी तो एक हो गया मन। हाजा के मुतालिक तो आपको पता है, हाजा के मुतालिक हाजा का तर्जुमा क्या है, जब तक जो अब तक हमने पढ़ा, हाजा का तर्जुमा क्या है, ये हाजा का तर्जुमा ये क्या है, ये 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 ये। तो अब आप उसके साथ लगाएंगे मन। तो क्या तर्जुमा, मन का मतलब है कौन, हाजा कौन? ये कौन, कौन है? मन मतलब ये। मन का मतलब कौन, हाजा का मतलब ये कौन है, मन हाजा, ये 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 कौन कौन? है? ये कौन है, ठीक है। तो अगर आप पूछना चाहें किसी शख्स से कि आप कौन हो, तो उसके लिए आप लगाएंगे मन अंत, मन अंत, आप कौन हो, मन अंत। मन अंत, ठीक है। तो अभी फिलहाल हाजा की प्रैक्टिस चल रही है, तो हाजा को इसमें इशारा से की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा फोकस रखें। अब एक बात, अगली बात ये समझें कि हाजा जो है वो आएगा, एक तो मन आ गया कौन के लिए, और हाजा यहाँ आया है, तो इस बात को आप समझें। जो अगली बात है वो ये, हाजा हमेशा उन चीजों के लिए आता है जो मुजक्कर हैं, या जिनके लिए हम मुजक्कर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, उन चीजों के लिए हाजा आएगा, ठीक हाजा है। आएगा, ठीक है। मन हाजा, ठीक है। ये कौन है, मतलब जब मैं हाजा के साथ किसी से सवाल कर रहा हूँ, इसका मतलब है मैं किसी शख्स के मुतालिक, ऐसी चीज के मुतालिक जो बतौर मुजक्कर इस्तेमाल होती है उसके मुतालिक मैं बात कर रहा हूँ। समझ आ गई है बात की? ये आ गई है सर। जी। अब सवाल देखेंगे, मन हाजा, ये कौन है, मन हाजा, ये कौन ये है, कौन है? तो हाजा तबीबुन, ये डॉक्टर है, हाजा तबीबुन, ये डॉक्टर है। ये डॉक्टर। ये डॉक्टर जाहिर बात है, सवाल करने वाले ने आपसे जब सवाल किया तो उसे पता ही नहीं है क्या है, तो आपको पूरा जुमला बोल के उसका तारुफ करवाना पड़ेगा ना। नाम या ला नहीं होगा इसमें, ठीक है। नाम, नाम जैसे अरबी में
ایک عربی کا بڑا طریقہ ہے کہ جب بھی کو بولے آپ اس کے جواب میں نام کہہ دیں یا لا کہہ دیں، اس کا مطلب ہے آپ عربی آ رہی ہے، تو یہ نہیں ہے۔ تو آپ یہاں کیا بولیں گے؟ پورا جملہ بولیں گے، من ہاذا، یہ کون ہے، تو آپ اس کے جواب میں کہیں گے ہاذا طبیب، طبیبن، یا جو بھی آپ تقریباً کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے ابو جان ہیں تو آپ کہہ دیں ہاذا ابھی، یا میرا بھائی ہے تو ہاذا کہہ دیں ہاذا اخی، کوئی بھی مثلا، لیکن آپ ہاذا اختی نہیں کہیں گے، ہاذا طبیبتن نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ بہن کے لیے یا والدہ کے لیے یا کوئی اور کسی کے لیے بھی ہاذا نہیں لگائیں گے، بلکہ اس کے لیے الگ ایک جو ہے وہ اس میں اشارہ آئے گا، وہ ابھی آیا نہیں اس لیے ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں۔ اس کے لیے اگلی بات، حاضی ہی لگے گا۔ جی اس کے لیے حاضر ہی لگے گا، جی آگے چلتے ہیں انشاءاللہ پھر پڑھتے ہیں۔ اچھا جی، من ہاذا، یہ کون ہے؟ من ہاذا، یہ کون ہے؟ ہاذا، ہاذا ولد ولدن، یہ بچہ ہے، ہاذا ولدن، ولد کہتے ہیں بچے کو، اور اس کی جمع اولاد ہے۔ من ہاذا، ہاذا، ہاذا طالب، من ہاذا، یہ کون ہے؟ ہاذا طالب، یہ اسٹوڈنٹ ہے، یہ طالب هذا علم ہے، طالب، تو وہ اس کی جمع آئے گی طلبا، طالب کی جمع ہے طلبا۔ ہاذا، اب پہلے سوال تھا کہ جب علم ہی نہیں تھا نا، اب شخصیت کے متعلق سوال تھا، کسی پرسن کے متعلق سوال تھا، کسی ذات کے متعلق، کسی چیز کے متعلق جو مذکر تھی، تو اب اس کے متعلق شخص کے لیے بطور خاص یہ من آیا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ مجھے یہ نہیں پتا یہ بچہ ہے کہ یہ پھر والد ہے یا پھر مرد ہے، تو اس کے لیے پھر ہم نے پہلے جیسے پڑھا تھا، جب کسی چیز کے متعلق شک ہو تو ہم اس کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ آ کا استعمال کرتے ہیں، حفظہ جی اس کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ آ کا استعمال، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، تو آپ کیا کریں گے؟ آ کا استعمال کریں گے۔ تو آپ کو شک ہے سامنے والا جو ہے وہ بچہ ہے یا مرد ہے، تو اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ اہذا ولد، کیا یہ بچہ ہے؟ جواب دونوں طرح سے ہو سکتا ہے، لا لا، ہاذا رجل، هذا یہ رجال، بچہ نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ مرد ہے، اور اس کے جواب نام سے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یس اس کے بعد ہے ما ہاذا، ہاذا مسجد، من ہاذا، یہ کون ہے؟ ہاذا تاجر، یہ تاجر ہے، ٹھیک ہے؟ ہاذا کلب، عربی میں کتے کو کلب کہتے ہیں، ہاذا کلب، یہ کتا ہے، تھوڑا سا آپ ذہن میں رکھیں، یہ کاف کلب کے ساتھ ہے، قلب کے ساتھ ہے، تو عربی میں صرف آپ کاف کو اس کو تھوڑا سا موٹا کر دیں تو قلب ہو جائے گا۔ السلام علیکم، معذرت وہ نیٹ چلا گیا تھا، جی تو ہم بات کر رہے تھے، میں ایک گزارش کر رہا تھا آپ سے کہ اب اگر آپ دیکھیں کہ قلب کی جو کاف ہے آپ اس کو قاف پڑھ دیں تو کیا بن جائے؟ الٹ، تو عربی میں، عربی زبان میں تلفظ کی ادائیگی سے آپ سمجھیں کہ کتنا فرق پڑتا ہے، اتنا زیادہ جو ہے وہ فرق پڑتا ہے تلفظ کی ادائیگی درست آپ سمجھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گیا ہاذا کلب، ڈنڈوں ہے کتا ہے، ہاذا کلب، کیا یہ کتا ہے؟ تو سامنے جو ہے کتا نہیں تھا بلکہ کیا تھا؟ بلی تھی، آپ کہتے ہیں لا، ہاذا قطن، قطن عربی کے لیے سنور، قطن اور ہرن، یہ سارے استعمال ہوتے ہیں بلی کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہوگا لہذا قطن، نہیں یہ کیا ہے؟ بلی۔ ہاذا حمار، یہ کیا ہے؟ گدھا ہے، ہاذا حمار، کیا یہ گدھا ہے؟ ٹھیک ہے؟ تو عربی کے لیے گھوڑے کے لیے حصانوں کا لفظ آتا ہے، نہیں، لا، ہاذا حصان، یہ کیا ہے؟ بلکہ گھوڑا گھوڑا ہے۔ ما ہاذا، یہ کیا ہے؟ ہاذا جمل، یہ اونٹ ہے، اونٹ، ٹھیک ہے؟ تو ما ہاذا، ہاذا دیکن، یہ مرغ ہے، مرغ، دیکھیں مذکر ہاذا آ رہا ہے مذکر کے لیے، سمجھاری بات کی۔ من ہاذا، یہ کون ہے؟ ہاذا مدرس، یہ استاد ہے۔ ہاذا قمیص، کیا یہ رومال ہے؟ سوری، ہاذا قمیص، کیا یہ قمیص ہے؟ لا، ہاذا مندیل، یہ کیا ہے؟ رومال ہے۔ تو تمرین آپ نے کر کے لانی ہے، خلاصہ اب آپ کے سامنے یہ ہوا کہ ہاذا کے متعلق اب یاد رکھیں، میں یہ لاسٹ میں جو ہے اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں ہاذا کا۔
हाजा के मुतल्लिक 3 चीजें याद रखें। एक, हाजा इसमें इशारा है, इसके जरिए किसी की चीज तरफ इशारा जब किया जाता है तो हाजा का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1 इसमें इशारा है। नंबर 2 ये इसमें इशारा, ये लफ्ज ये हाजा जो है ये का मतलब देता है, और ये जो है हाजा यानी कि इस्तेमाल होता है किसके लिए? मुजक्कर के लिए। हाजा किसके लिए इस्तेमाल होता है? मुजक्कर के लिए। मुजक्कर के लिए। तीसरी बात सॉरी, एक तो इसमें इशारा हो गया, दूसरा ये हो गया मुजक्कर के लिए। अब तीसरी बात ये होगी कि ये जो है वो होगा किसके लिए? करीब के लिए, दूर के लिए नहीं। इसमें इशारा, इसका फिर मुकम्मल नाम ये हुआ इसमें इशारा मुजक्कर करीब। इसमें इशारा मुजक्कर करीब, ये कि वो इसमें इशारा है जो मुजक्कर के लिए और करीब के लिए आता है। ठीक है, तो ये यस क्लास। सर। एक अगली बात ये जो हमने पढ़ा कि मन, जब आप किसी से तारुफ करना चाहें, किसी शख्स के मुतालिक पूछना चाहें, तो उसके लिए माँ नहीं पूछेंगे, क्योंकि माँ का सवाल, माँ के जरिए सवाल होता है चीजों के मुतालिक कि मैं ये क्या चीज है। लेकिन आप किसी शख्सियत के मुतालिक आप पूछना चाहें, बात करना चाहें, तो वो मन के जरिए होगा कि मन हाजा, ये कौन है। समझ आइए, तो उसके उस जवाब में मुकम्मल जवाब देना पड़ेगा। तो ये आज का सबक जी हमारा मुकम्मल हो गया। तो इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता चंद चीज़ें ऐड करते जाएंगे। तो आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, या सबक के मुतालिक तो बात करना चाहें तो कर सकते हैं। सर ये तमरीन का मतलब क्या होता है? तमरीन, मश्क, एक्सरसाइज। तमरीन का मतलब होता है मश्क, एक्सरसाइज। ठीक है, जैसे हमारे जी ठीक है। या इंग्लिश में जो है वो सबक को पढ़ने के बाद जो है उसकी प्रैक्टिस के लिए चंद जुमले दिए जाते हैं, तो उसको एक्सरसाइज कहते हैं, इसीलिए इसको तमरीन कहते हैं अरबी में। वैसे भी जो एक्सरसाइज करते हैं कभी, उसको भी तमरीन कहते हैं। जो आप कभी पार्क में चले जाएं, वहां जाके एक्सरसाइज करें, तो उसको भी तमरीन कहते हैं। ठीक है, और कोई आपका सवाल हो जिस? हाजा, हाजा सर सिर्फ मुजक्कर के लिए यूज होगा, तो ऊपर आपने जो बताया बिल्ली का, वो फिर बिल्ला यूज होगा? हाँ, वो बिल्ला है जी, बिल्ला है, बिल्कुल ऐसी ही है। वो बताने में गलती हो गई, वो बिल्ला ही है, यानी कि बिल्ली हम आमतौर पर बिल्ली बोलते हैं, कित्तुन बिल्ला। ठीक है जी ठीक है। जी बिल्कुल। जी। ओके शुक्रिया। तो इसका ये तमरीन करें, और दूसरा ये कि इसका जो ये अरबी है, चंद लोगों को आप में से अरबी समझ नहीं आती, जो आप किसी कोई इसको राइट डाउन करके इसको लिख सकता हो, तो लिख के होमवर्क करके इसकी जो तमरीन है उसको हल करके ग्रुप में शेयर कर दें, ताकि सारे इससे फ़ायदा उठा लें। लेकिन एक बात याद रखें कि जो आप पढ़ें इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दें अभी से। आप एम ही बस किसी चीज़ को बोलना शुरू कर दें, हाजा ये फलां है, ये फलां है, जो है एक उस कोशिश करें उस चीज़ का नाम आ जाए, दूसरा उसके साथ हाजा लगा लें, फिर खुद ही सवाल कर लें, खुद ही जवाब दे लें, नहीं कोई देने वाला। तो ये अरबी ज़ुबान बोलने से आती है, पढ़ने से नहीं आती। क्योंकि आपको पता है, सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, मदारिस में कितने कितने साल अरबी पढ़ाई जाती है? 7 साल, 8 साल, 6 साल। ठीक है, तो जो मदारिस में पढ़ रहे जी हैं उनसे पूछा जाए इन सब सालों के बाद के आप कोई अरबी का जुमला तो बोलें, कोई बात तो करें अरबी की, तो उन्हें वो भी नहीं आती। तो कितनी परेशान कुन बात है। उसकी वजह सिर्फ एक ही है कि इसकी प्रैक्टिस नहीं। तो कहने का मकसद ये है कि आप इसको अरबी में अपनी जुबान में शामिल भी करें, इसको बोलें भी। आप एक दूसरे से किसी से भी पूछें, बात करें, मतलब जो भी आप पूछना चाहें, बात करना चाहें, तो कोशिश करें हाजा लगा के किसी न किसी बहाने से इनको इस्तेमाल करें जुमलों में बस। ठीक है जी। तो आज जी हफ्ते में क्लास जो है वो जुम्मे को छुट्टी हुआ करेगी बस, फ्राइडे को, और उसके अलावा जो है वो एवरी डे इन वीक क्लास हुआ करेगी। ठीक है।